آپ سب کو سلام۔ آج کا جو کلام کا ٹاپک ہے وہ زندگی پر مبنی، زندگی کے اثر سے اس پر غور کریں۔ یوحنا کے جو تحقیق اور تفتیش میں ہوتے ہیں وہ جستجو، ان کی جستجو مرتی رہی، ہماری جستجو باقی ہے، ہماری سانس چونکہ باقی ہے اس لیے جستجو بھی باقی ہے، کیونکہ دانیل کی کتاب کے آخری چیپٹر میں لکھا ہوا ہے کہ بطیرے تحقیق اور تفتیش کریں گے اور ان کی محنتوں کے عوض بہت سی جانیں آرام پائیں گے۔ ہاللیلویہ۔ تو ہم تحقیق اور تفتیش میں لگے ہوئے ہیں، بلکہ ہم کیا پوری دنیا کی قومیں بائبل کی تحقیق میں لگے ہوئے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، دنیا کی قومیں بائبل کی تحقیق میں لگی ہوئی ہیں۔ وہ خدا کو یا بائبل کو جانتی ہے یا نہیں، مگر تحقیق میں لگی ہوئی ہے کہ بائبل ہے کیا بائبل کے ایسا معجزہ ہے جس کو پڑھنے سے انسان بدل جاتا ہے، انسان کی زندگی بدل جاتی ہے، انسان کی روشیں بدل جاتی ہیں، انسان کے حالات بدل جاتے ہیں اور انسان موت سے نکل کے زندگی میں داخل ہو جاتا ہے۔ کیا اس میں ایسی برکت ہے؟ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ایسی برکت اس میں پوشیدہ ہے۔ یہ پوشیدہ خزانے کی مانند ہے، جو تحقیق اور تفتیش کرتا ہے اور جو زندگی کو ڈھونڈتا ہے زندگی اس کو مل جاتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ آج ہم دیکھیں گے یوحنا کی انجیل کے پہلی آیت سے 22 آیت تک۔ کلام کے پاک کلامی مرقوم ہے، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئیں اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا۔ ایک آدمی یوحنا نام موجود ہوا جو خدا کی طرف سے بھیجا گیا تھا، یہ گواہی کے لیے آیا کہ نور کی گواہی دے تاکہ سب اس کے وسیلے سے ایمان لائیں۔ وہ خود تو نور نہ تھا مگر نور کی گواہی دینے کو آیا تھا۔ حقیقی نور جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے دنیا میں آنے کو تھا۔ وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی اور دنیا نے اسے نہ پہچانا۔ وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادہ سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے۔ اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ یوحنا نے اس کی بابت گواہی دی اور پکار کے کہا ہے کہ یہ وہی ہے جس کا میں نے ذکر کیا کہ جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے مقدم ٹھہرا، کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا، کیونکہ اس کی معموری میں سے ہم سب نے پایا، یعنی فضل پر فضل، اس لیے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت پہنچی۔ خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا۔ اور یوحنا کی گواہی یہ ہے کہ جب یہودیوں نے یروشلم سے کاہن اور لاوی یہ پوچھنے کو اس کے پاس بھیجے کہ تو کون ہے، تو اس نے اقرار کیا اور انکار نہ کیا، بلکہ اقرار کیا کہ میں تو مسیح نہیں ہوں۔ انہوں نے اس سے پوچھا پھر کون ہے، کیا ایلیاہ ہے؟ اس نے کہا میں نہیں ہوں۔ کیا تو وہ نبی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں۔ بس انہوں نے اس سے کہا پھر تو کون ہے، تاکہ ہم اپنے بھیجنے والوں کو جواب دیں، تو اپنے حق میں کیا کہتا ہے؟ خداوند کے پاک کلام کی پڑھے اور سمجھان پر خداوند کی۔ یسوع مسیح کے پہلا یہاں پر جو یوحنا تعارف کراتا ہے وہ کہتا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدا میں کلام یہاں پر یعنی کلام جو ہے اس کو کن بھی کہتے ہیں، بوجھا بھی کہتے ہیں، اور اس کے وسیلہ سے تخلیق چیزیں جو ہیں وہ تخلیق میں بھی آتی ہیں، وجود میں بھی آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو کلام ہے یہ کسی شخصیت کی جو صفت ہوتی ہے،
کلام یعنی کلام کسے کہتے ہیں؟ منہ سے نکلی ہوئی بات کو، اور جو بات منہ سے نکلتی ہے وہ کسی ذات کو پریزنٹ کرتی ہے، کسی ذات کو پیش کرتی ہے، اور یسوع مسیح کو یہاں کلام بتایا گیا ہے، یہاں اسے کلام بتایا گیا ہے اور اس کو ازلی بتایا گیا ہے۔ یہ ازلی بھی ہے، ابدی بھی ہے، دائم بھی ہے اور قائم بھی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے وسیلہ سے ہر ایک چیز جو ہے وجود میں آتی ہے، اور جو چیز میں بتانا چاہتا ہوں، جو چیز وجود میں آتی ہے وہ مادہ حالت میں ہوتی ہے، جو چیز وجود میں آتی ہے وہ بنتی ہے اور اس کے مٹنے کا ایک وقت ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کلام کے وسیلہ سے، چونکہ ابتدا میں کلام تھا، اور کلام کے وسیلہ سے ہم سیکھتے ہیں کہ دنیا کی ہر ایک چیز وجود میں آئی ہے، یعنی کہ کلام نے کیا کیا؟ خود وہ ازلی ہے، خود وہ ابدی ہے اور خود وہ لازوال ہے، اس کی شخصیت کو زوال نہیں۔ اس نے جو چیزیں خلق کی ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو چیز خلق ہوتی ہے وہ مادہ حالت میں ہوتی ہے، مٹنے والی چیز ہوتی ہے۔ جو چیز وجود میں آتی ہے وہ مٹنے والی ہوتی ہے، اس کا ایک ٹائم ہوتا ہے، وہ اپنے ٹائم پر مٹ جاتی ہے۔ آسمان ہے تو ایک ٹائم پر لپیٹ دیا جائے گا، لکھا ہے کہ وہ چادر کی مانند اس کو لپیٹ دیا جائے گا۔ پہاڑ ہے تو وہ اپنے وقت پر روئی کے غالوں کی مانند، لکھا ہے کہ میں اس کو اڑا دوں گا، اس کو ختم کر دوں گا۔ ہاں، آسمان کی اور زمین کی بنیادوں کو ہلایا جائے گا، اور لکھا ہے سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی، اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہ ہو۔ اچھا، یہاں پر ہم چوتھی آیت میں دیکھتے ہیں، اس میں زندگی تھی، وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی۔ اب انسان ازل سے یہ کوشش کر رہا ہے کہ میں کسی نہ کسی طور پر، کسی نہ کسی گروہ میں رہ کر، کسی نہ کسی قوم میں رہ کر، کسی نہ کسی قبیلے میں رہ کر زندگی کو پانا۔ کس کو پاؤں؟ اس کی یہ ازل سے خواہش رہی ہے کہ وہ زندگی کو پالے۔ ہم دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح کا یہاں جو تعارف ہے وہ ایک صفت کے طور پر کرایا گیا ہے، یعنی کلام۔ کلام یعنی کسی شخص کے منہ سے نکلی بات کو کہتے ہیں۔ یہ تمام مصحفوں میں ایک مصحف ہوتی ہے، اور اس تمام مصحف میں ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی بھی ہوتی ہے، نور بھی ہوتا ہے، ہدایت بھی ہوتی ہے، رہنمائی بھی کرنے کی اس میں طاقت ہوتی ہے، اس میں خوشی بھی ہوتی ہے، اس میں شادمانی بھی ہوتی ہے، اس میں اطمینان بھی ہوتا ہے۔ ہم پیدائش میں آدم کے بارے میں پڑھتے ہیں جو زندگی رکھتا تھا۔ کیا رکھتا تھا؟ زندگی رکھتا تھا، مگر اپنے گناہ کے باعث زندگی سے محروم ہو گیا۔ اپنے گناہ کے باعث زندگی سے، یعنی ہم سمجھ سکتے ہیں آدم کو زندگی کی تلاش تھی، اور یہ آدم کی تلاش آج تک ازل سے چلتی ہوئی ہم دیکھتے ہیں کہ آج تک جاری ہے۔ اور مسیح جو زندگی ہے، جو نور ہے، جو ہمارے گناہوں کی مخلصی کا سبب ہے، جو ذریعہ ہے، اور ہمیں وہ زندگی جس کی جستجو اور تلاش آدم کر رہا تھا، خداوند یسوع مسیح وہ زندگی آدمیوں کے درمیان آئی ہے۔ اب یوحنا سے کہا گیا، کیا تو زندگی ہے؟ کیا تو نور ہے؟ کیا تو ہدایت ہے؟ کیا تو وہ آنے والا نبی ہے جس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ہمارا کفارہ ہوگا؟ تو اس نے کہا کہ میں نہیں ہوں۔ کیوں؟ کہ وہ نور کی گواہی، زندگی کی گواہی دینے کے لیے آیا تھا، وہ خود زندگی نہ تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نور کی گواہی تو دیتا ہے، نور کی گواہی، زندگی کی گواہی تو دیتا ہے، مگر خود زندگی نہیں رکھتا۔ کون سی زندگی؟ دائمی زندگی۔ کیا اس کے پاس دائمی زندگی ہے؟ تو جواب آئے گا، اس کے پاس دائمی زندگی نہیں ہے۔ جو اس کے بطن سے، جو اس کے آدم ہونے سے اس کے پاس زندگی ہے، وہی زندگی ہے۔ اس کے بعد وہ مر جائے گا اور اس کا کام ختم ہو جائے گا۔
مگر جو آنے والا ہے وہ دائمی زندگی رکھتا ہے، وہ اصلی زندگی رکھتا ہے، وہ اپنی زندگی رکھتا ہے، وہ خدا کے ساتھ رفاقت اور شراکت میں ہے، کیونکہ وہ زندگی اور نور ہے، وہ ہدایت ہے، وہ روشنی ہے، وہ بحالی ہے، وہ شادمانی ہے، وہ اطمینان ہے، اور یہی اطمینان وہ دنیا کو دینا چاہتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں آج ہم ایک بڑا لمبا سفر طے کیا مگر زندگی نہ پا سکا۔ خدا یسوع نے کہا آ کر کہ راہ کو زندگی کس کی تلاش آدمی کر رہا تھا؟ زندگی کی، ہدایت کی، اطمینان کی، خوشی کی، اور خدا یسوع مسیح نے اسے کہا راہ بھی میں ہوں، حق بھی میں ہوں، اور زندگی بھی میں ہوں۔ جو تو ازل سے ڈھونڈ رہا ہے، باغ عدن سے نکلا ہوا آج تک تو جو سفر کر رہا ہے، میں تجھے وہ چیزیں دے سکتا ہوں جو تجھے چاہیے۔ ہاللیلویا۔ آج بھی جو خداوند میں ہے وہ خداوند ان کی دل کی مرادوں کو پورا کرنے کی طاقت اور قدرت رکھتا ہے۔ ہم صحت پانا چاہتے ہیں تو یسوع کے پاس ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا، ابن مریم سا ہوا کرے کوئی، کاش میرے درد کی دعا کرے کوئی۔ یہ کسی غیر قوم کے بندے نے کہا کہ ابن مریم سا ہوا کرے کوئی، کاش میرے درد کی دعا کرے کوئی۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا کی تمام قومیں جانتی ہیں کہ ابن مریم شافی ہے۔ ہاللیلویا۔ آپ اور میں بھی جانتے ہیں کہ یسوع شافی ہے، یسوع معافی ہے، اور یسوع ہدایت پل ہے۔ آگے بڑھیں۔ یہ گواہی دینے کے لیے آیا کہ نور کی گواہی دے تاکہ سب اس کے وسیلہ سے ایمان لائیں۔ وہ خود تو نور نہ تھا مگر نور کی گواہی دینے کو آیا تھا۔ حقیقی نور جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے دنیا میں آنے کو تھا، وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی اور دنیا نے اسے نہ پہچانا۔ اچھا 10ویں آیت پر غور کریں ذرا، وہ دنیا میں تھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یوحنا یہ گواہی دے رہا ہے کہ وہ ازلی ہے، وہ ازلی ہے۔ دنیا اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی، یعنی کہ وہ تخلیق کار ہے، وہ ہوجا ہے، وہ کن ہے، اس کے وسیلہ سے ہر ایک چیز وجود میں آتی ہے، جو ظاہر ہو یا باطن ہو، زمین پہ ہو یا کرۂ ارض پہ ہو، آسمان پہ ہو، فلک پہ ہو، جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے وہ سب یسوع مسیح کے کہنے سے وجود میں آیا ہے، اور دنیا اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی اور دنیا نے اسے نہ پہچانا۔ جب ہم باطنی طور پر ہماری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں تو پھر ہم زندگی کو پہچاننے کے قابل نہیں رہتے، حقیقی زندگی جسے کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آدم کو کہا کہ جس دن تو اس پھل کو کھائے گا تو کیا ہوگا؟ تو کیا وہ فزیکلی طور پر مر گیا؟ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہم پہچاننے کی طاقت سے محروم ہوئے ہیں وہ روحانی ہے، ظاہری نہیں بلکہ باطنی ہے۔ ہم کہ لکھا ہے کہ وہ آدم خدا سے جدا ہو گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ باطنی موت مر گیا۔ اسی لیے یسوع نے کہا میں زندگی ہوں، کیونکہ وہ باطنی طور پر ہمیں بحال کرنا چاہتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح جب صلیب پر تھے تو ہیکل کا پردہ چاک ہو گیا۔ کیوں؟ کہ وہ پردہ خدا اور انسان کے درمیان میں جدائی کو ظاہر کرتا ہے، اور جب زندگی نے اپنی جان جو ہے رضاکارانہ طور پر صلیب پر دے دی ہے تو وہ پردہ چاک ہونے کا مطلب ہے اب خدا اور انسان میں جدائی نہیں رہی، ہمیں حقیقی زندگی اور باطنی بحالی نصیب ہو گئی ہے۔ اب ہم روح القدس کے وسیلہ سے خدا کے ساتھ رفاقت میں آ گئے ہیں۔ لکھا ہے جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ جتنوں نے اسے قبول کیا، کس طور پر؟ زندگی کے طور پر، نجات کے طور پر، بحالی کے طور پر، شادمانی کے طور پر، اطمینان کے طور پر، اور دائمی زندگی کے طور پر۔ جتنوں نے اسے قبول کیا اتنوں کو اس نے خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں یہ خدا کا فرزند انسان کیسے بن سکتا ہے؟ جو مادر سے پیدا ہوا، ماں سے پیدا ہوا، آدم سے پیدا ہوا، وہ خدا کا فرزند کیسے کہلا سکتا ہے؟ خدا کا فرزند کیسے بن سکتا ہے؟ آج اس پر غور کریں۔ ہم دیکھتے ہیں
آگے رسول کہتا ہے وہ نہ خون سے نہ جسم کی خواہش سے نہ انسان کے ارادہ سے بلکہ خدا سے پیدا ہوا۔ اب یہاں پر بتایا گیا ہے وہ نہ خون سے نہ جسم سے نہ انسان کے ارادہ سے، یعنی کہ اگر میں خدا کا فرزند بننا ہے، میں نے خدا کا فرزند بننا ہے، آپ نے خدا کا فرزند بننا ہے اور ہم نے کاملیت اختیار کرنی ہے، تو جو ہمیں یہاں پر بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ سب جو اوصاف ہوتی ہیں، خون والی، جسم والی، انسان کی ارادہ اور خواہش والی، یہ بدنی خواہش ہے۔ یہ اس سے جو آدم پیدا ہوتا ہے وہ تھوڑے دنوں کا ہے۔ یعقوب کیا کہتا ہے؟ ایوب کہتا ہے کہ آدم کیا ہے؟ تھوڑے دنوں کا ہے، وہ پیدا ہوتا ہے اور مر جاتا ہے، مگر جو روح سے پیدا ہوتا ہے وہ ایک بار مرتا ہے اور پھر ازل تک زندہ رہتا ہے۔ ہاللیلویا۔ جو مسیح میں نیا مخلوق بنتا ہے وہ آدم کے بدن کو جو اس نے ماں کی کوکھ سے لیا ہے ایک بار اس کو اتار دیتا ہے اور پھر ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ ہم جب اپنے مسیحی مومنین کو جب وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے، تو ہم اس کو یہ کہہ کر دفناتے ہیں کہ اب تم مسیح میں جب اٹھے گا تو تم مسیح میں ابدی زندگی پائے گا۔ کون سی زندگی؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ بدنی زندگی جو اس نے اتار دی ہے، اب جب دوبارہ اس کو زندگی ملے گی تو وہ ابدی زندگی کا وارث ہوگا، کیونکہ وہ خداوند یسوع مسیح میں خدا میں بلایا گیا ہے اور اس کو یہ زندگی دی گئی ہے۔ اور کلام مجسم ہوا۔ آگے خداوند یسوع مسیح کو جو زمین پر آنے کی یہاں پیشن گوئی کی گئی ہے، بتایا گیا، اور کلام مجسم ہوا اور فضل و سچائی سے مقبول ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا۔ آپ جانتے ہیں کہ اکلوتا، اگر کسی کا اکلوتا بیٹا ہو اور اس نے اس کی شادی کر لی ہو، تو آپ کو پتا کنیا تو مت ہمارا کرنا، وہ کہتا ہے میں آج سارا پیسے یہ دے دلا دیں۔ ہاں، ہر کام میں نے کیا کرنا ہے؟ اعلیٰ درجے کا کرنا ہے، اعلیٰ درجے کا کام کرنا ہے۔ جو بھی کام کرنا ہے، اگر کیٹرنگ کا کام ہے تو اعلیٰ درجے کا، خوراک کا کام ہے تو اعلیٰ درجے کا، مہمانوں کو سیٹنگ پہ بٹھانا ہے ہم نے تو اعلیٰ درجے پہ، اگر کسی پلیسز کا انتخاب کرنا ہے تو اچھی سے اچھی جگہ کا اس نے انتخاب کرنا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں وہ کیا رسول کہتا ہے کہ ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ یہ اکلوتے کا۔ تو خدا یسوع مسیح کے بارے میں آیا بھی کہ وہ کیا ہے؟ باپ کا اکلوتا ہے۔ اب باپ کا اکلوتا کیسے ہے؟ لوکا کے لیے، اب وہ باپ کا بیٹا کیسے ہے اور اکلوتے کا جلال کیسے ہے، اس پر ہم غور کرتے ہیں۔ اس کے پہلے باپ کا لوکا کی انجیل، اس کے پہلے باپ کا آپ اور میں خدا کے فرزند کیسے بن سکتے ہیں، اور یہ اکلوتا جو ہے یہ دنیا میں جب آیا تو یہ اکلوتا کیسے ہے۔ 35 آیتیں دیکھتے ہیں، لوکا پہلا باب اس کی 35 آیت۔ اور خداوند اور فرشتہ نے جواب میں اس سے کہا روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، غور کیجیے گا، روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ کس سبب سے کہلائے گا؟ روح القدس اس پر سایہ ڈالے گا، کلام اس پر نازل ہوگا، خدا تعالیٰ کی قدرت اسے چھوئے گی، اسی سبب سے۔ اس کا مطلب یسوع مسیح کا خدا کا بیٹا ہونا کس سبب سے، کس طور پر ظاہر ہے کہ روح القدس نے اس پر سایہ کیا ہے، نازل ہوا، خدا کی قدرت اسے چھوا ہے۔ کیونکہ آدم کے چھونے سے اگر کوئی بشر پیدا ہوتا ہے تو وہ تھوڑے دن ہوگا، اگر خدا پاک روح کے وسیلہ سے خدا کا منصوبہ کسی کو چھوتا ہے تو وہ شخصیت جو پیدا ہوگی وہ ازلی اور ابدی ہوگی۔ اور یسوع مسیح کو اسی سبب سے خدا تعالیٰ کا بیٹا کہا گیا۔ حالانکہ اگر ہم پیدائش پر غور کریں تو بنی اسرائیل کو بھی خدا کا بیٹا کہا گیا، آدم کو بھی خدا کا بیٹا کہا گیا، حنوک کی نسل کو بھی خدا کا بیٹا کہا گیا۔ پیدائش میں پڑھتے ہیں، لکھا ہے خدا کے بیٹوں نے آدم کی بیٹیوں کو دیکھا اور جس سے چاہا بیاہ کیا۔ یہ خدا کے بیٹے اور آدم کی بیٹیوں سے کیا مراد ہے؟
خدا کے بیٹے وہ جو خدا کے پروگرام میں شامل ہیں، وہ خدا کے بیٹے میں، اور جو رد کیے جاتے ہیں، خدا کو پہچانتے نہیں ہیں، خدا کے ساتھ چلنا پسند نہیں کرتے ہیں، ان کو یہاں آدم کے بیٹے کہا گیا۔ تو آدم جو ہے وہ تھوڑے دنوں کا ہے، مگر جو خدا کے بیٹے ہیں وہ ازل تک ابد تک زندہ رہنے والے ہیں۔ ہم دنیا سے جب چلے بھی جائیں، بدل چھوڑ دیں، تو تبھی ہمارے پاس ایک امید باقی ہے، اور وہ امید آپ کا اور میرا مسیح ہے۔ ہلیلویہ، ہمارے پاس زندہ امید ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں، یہودیوں نے جب یوحنا سے پوچھا کہ تو کیا وہ ہے جو آنے والا ہے، اس نے کہا نہیں۔ اچھا، کیا تو زندگی رکھتا ہے، کیا تو دائمی زندگی کا وارث ہے، اس نے کہا نہیں۔ وہ کیونکہ زندگی کی گواہی دینے کے لیے آیا ہے، تو اس کی گواہی دینی ہے، وہ اور کام نہیں کر سکتا۔ ہم دیکھتے ہیں، اس نے کہا میں ہوں، اس نے کہا میں نہیں ہوں۔ انہوں نے اس سے پوچھا پھر تو کون ہے، کیا تو ایلیا ہے؟ اب ایلیا جو ہے یہاں پر اس مسیح کو ایلیا کے طور پر بھی تعارف کرایا جاتا ہے۔ ایلیا کیا ہے؟ ایلیا ایک قوت کا نام ہے، ایلیا ایک منصوب ہے اور جنگجو ہے، اور خدا کی عہد پر قائم رہنے والا ہے اور زوراور ہے۔ ایلیا جو ہے، اس کو یہاں پر جو بیان کیا گیا ہے وہ ایک قوت کے طور پر، ایک طاقت کے طور پر، ایک غلبے کے طور پر یہاں پر اسے کہا گیا ہے۔ اور یسوع مسیح بھی اپنے اندر پوری طاقت اور قدرت اور اختیار رکھتا تھا، وہ اس نے اپنے وقت کے مطابق اسے استعمال کیا، دنیا کی بھلائی کے لیے استعمال کیا، دنیا کی ہلاکت کے لیے نہیں کیا، دنیا کو مارنے کے لیے وہ نہیں آیا، بلکہ بحال کرنے کے لیے آیا۔ اس نے کہا کیا تو ایلیا ہے، کیا تو الیاس ہے؟ اس نے کہا میں وہ بھی نہیں ہوں۔ کیا تو وہ نبی ہے؟ اس نے جواب میں دیا کہ نہیں۔ کیا تو وہ نبی ہے؟ یہ کیا مراد ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا تو وہ نبی ہے جو آنے والا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا تو وہ نبی ہے جو آنے والا ہے، جو مسیح کہلاتا ہے، جو مسیح کہلاتا ہے، جو نجات دہندہ کہلاتا ہے، کیا تو وہ ہے؟ اس نے کہا میں وہ بھی نہیں ہوں۔ اس نے کہا میں جیسے عیسائی نبی نے کہا ہے، بیابان میں پکارنے والے کی آواز سن کہ تم خدا کی راہ کو سیدھا کر دو۔ یہ اس نے اپنا تعارف یہ کروایا کہ میں بیابان میں پکارنے والے کی اس کی آواز سن۔ اور یسوع کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے، کلام ہے۔ ہم نے دیکھا یوحنا کے پہلی آیت میں ہم نے دیکھا کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ اور یہاں پر یوحنا کہہ رہا ہے میں کیا ہوں، بیابان میں پکارنے والے کی آواز سن۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں بیابان میں پکارنے والے کا کلام ہوں، میری سنو، جو میری سنے گا وہ آنے والے کی آواز کو بھی سننے کے لائق بن جائے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب کسی عزیز کو وہ دینے میں بھی کھڑا ہو نا، تو ہم اس کی آواز کو جانتے ہوں نا، تو وہ دینے میں بھی کھڑا ہو تو ہم پہچان جاتے ہیں، ہاں یار یہ نہیں ہے کامران ہے۔ کیوں کہ ہم نے اس کی آواز کو ایک بار سنا ہو۔ لکھا کیا، میں بیابان میں پکارنے والے کی آواز سن۔ اگر اس آواز کو سنیں گے تو پھر جو آئے گا، جو مسیح ہے، جو مسیح ہے، جو خداوند ہے، جو نجات دہندہ ہے، ہم اس کی آواز کو بھی سننے کے لائق بن جائیں گے۔ تو ہم نے آج دیکھا کہ خداوند یسوع مسیح کو یہاں پر کلام کے طور پر، یعنی ایک صفت کے طور پر یہاں پیش کیا گیا، اور اس صفت میں زندگی بھی ہے، اطمینان بھی ہے، تسلی بھی ہے، اور شادمانی بھی ہے، خوشی بھی ہے۔ یسوع مسیح نے کہا میں اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں، میں اپنی خوشی تمہیں دیتا ہوں، میں راہ بھی ہوں، حق بھی ہوں، زندگی بھی ہوں۔ انسان اپنے گناہ کے باعث باطنی طور پر خالی ہوا، کلام فرماتا ہے جس دن تم نے گناہ کیا تم مرا۔ انسان خالی ہے، مسیح کے بغیر خالی ہے، مسیح کے بغیر کامل نہیں ہے، مسیح کے بغیر زندگی کو حاصل نہیں کر سکتا، زندگی کو پا نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، اگر ہمیں زندگی چاہیے تو ہمیں خدا یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنا لازم ہے۔ اگر ہم پھر دوست میں ابدی آرام پانا چاہتے ہیں، ابدی اطمینان پانا چاہتے ہیں، تو خدا یسوع مسیح کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ لکھا ہے آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر کوئی ایسا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے زندگی ہو۔ اگر کوئی نام ہے تو وہ خداوند ہے، کیونکہ وہ اصل سے، کیونکہ وہ ابد تک قائم رہنے والا ہے، کیونکہ وہ خدا کے ساتھ رفاقت میں ہے۔ اگر میرے عزیزوں ہم خدا کے ساتھ رفاقت میں آ جائیں گے تو پھر ہم بھی اس کی طرح زندگی پائیں گے۔
ہر مادہ چیز ختم ہو جائے گی، اگر کوئی چیز باقی رہنے والی ہے تو وہ آدم ہے۔ یسوع مسیح کے سبب سے وہ آدم ہے۔ خدا یسوع مسیح نے کہا وہ میرے لوگ ہوں گے اور میں ان کا خدا ہوں گا اور آپ میں ان کے درمیان سکونت کروں گا۔ خدا چاہتا ہے کہ جس طرح وہ ازلی ہے، انسان کو بھی موت پر غلبہ پانے کے بعد وہ ازلی بنانا چاہتا ہے۔ جو آدم کامیاب ہوں گے نا، وہ کبھی نہیں مریں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ دائمی طور پر زندہ رہیں گے اور خدا کے حضور خداوند کی سناست میں لگے رہیں گے۔ خدا ہم سب کو ایسا بنانا چاہتا ہے۔ کلام ہمیں دعوت دیتا ہے کہ آؤ اور میرے کلمہ کو، میرے بیٹے یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر کے راہ بھی لے لو، حق بھی لے لو اور زندگی بھی لے لو، خوشی بھی لے لو، شادمانی بھی لے لو اور اطمینان بھی لے لو اور سب کچھ وہ لے لو جو میں نے آپ کے لیے رکھا ہے۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو